السلام علیکم ناظرین، سمندر ایک بہت پر اسرار جگہ ہے اور سمندر کی گہرائیاں انسان کو ہمیشہ ہی خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ سمندر کی وسعتیں جو ہیں، ایک کنارے سے دوسرا کنارہ دکھائی نہیں دیتا، اور ایک عجیب سی کیفیت سمندر کو دیکھ کے انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے اور سمندر کا رقبہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو ہے کتنا حصہ وہ سمندر ہے اور کتنا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ خشکی ہے۔ سمندر میں بے شمار سیکرٹس ہیں، جی ہاں، اور یہاں تک کہ میتھولوجی میں سمندری دیوتاؤں کا ذکر بھی ہے، سمندری بلاؤں کا ذکر بھی ہے، اور قصے کہانیاں روایتیں ہم سنتے ہیں آدم کی تاریخ سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے سمندر میں طوفان اور جو آفات آتی ہیں، سمندری آفات آتی ہیں، ان سے کس طریقے سے انسان متاثر ہوتے ہیں۔ اور سمندر ایک خزانہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کتنی چیزیں ہمیں سمندر سے ملتی ہیں، قیمتی اشیاء بھی ہمیں سمندر سے ملتی ہیں، اور گھونگے، موتی، جواہرات اور یہ سب چیزیں، اور اس کے علاوہ سمندری مخلوق کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج تو ہمیں جو وسائل ہیں ٹیکنالوجی کے، انہوں نے ہمیں سمندر کی تہہ تک پہنچایا اور ہمیں ہر چیز واضح ہو گئی کہ سمندر ایک بہت وسیع اور بہت ہی پر اسرار مقام ہے، جہاں انسان اس کی وسعتوں اور گہرائیوں سے ہمیشہ ہی ڈرتا ہے۔ اور سمندری طوفان، ہم نے مختلف نام رکھ دیے، کبھی ہم سمندری طوفان کو سونامی کہہ دیتے ہیں، تو اس سے تباہی جو ہوئی دنیا، ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ سمندر اگر اپنی آئی پر آ جائے اور اللہ کے حکم سے وہ اپنی جو روٹین ورک ہے اس کو چھوڑ کر اب نارملٹی اس میں پیدا ہو جائے، تو کس طریقے سے انسانی زندگیاں اور دنیا جو ہے اس میں تباہی بربادی آ جاتی ہے۔ ناظرین، سمندر جہاں اپنے اندر بہت سارے راز لیے ہوئے ہے، وہاں سمندری مخلوقات کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہت ساری پرانی کتابوں میں سمندری مخلوقات کا ذکر آتا ہے، اور ایسی ہی ایک مخلوق جو سمندر میں پائی جاتی ہے، اس کو قصے کہانیوں میں ہم سب نے سن رکھا، جل پری۔ جل سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پانی ہوتے ہیں، واٹر، اور پری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل۔ تو جل پری جو ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پانی میں رہنے والی انتہائی حسین و جمیل مخلوق ہے جل پری۔ تو جل پریاں جو ہیں، اس کے قصے کہانیاں ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اور کہنے کو تو جل پری کے وجود کو صرف ایک فرضی تصوراتی بات کہا جاتا ہے، اور اسے ایک مت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مت ہے جی، یہ ایک فرضی باتیں ہیں، اور اس مت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ گریک میتھولوجی سے ہوا، یونان سے ہوا۔ تو یونانی دیومالائی تصوراتی مخلوقات میں ایک جل پری کا بھی ذکر موجود ہے، اور وہاں سے پھر اس کا تصور جو ہے سامنے آیا۔ ناظرین، ہم ایک بات جانتے ہیں اور ایک بات کو سمجھ چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو آج جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ 100% فرضی نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ 100% کوئی بھی چیز تصوراتی نہیں ہوتی۔ آج ہم جنات کی جتنی شکلیں دیکھتے ہیں، یہ تصویریں، اسکیچ اور اینیمیشن اور کارٹونز اور جتنی چیزیں بھی ہم جنات کی بنا دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں 100% جھوٹ نہیں ہیں، 100% خیالات یا تصورات، اوہام نہیں ہیں، بلکہ کسی نہ کسی نے تو جن کو کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہے انسان نے، اور باطنی نظر رکھنے والے اللہ کے بندوں نے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے جنات کو دیکھا
اور اس کی شکل و صورت کو بیان کیا تو سننے والوں نے اس کا اسکیچ آؤٹ کر لیا اور اس کی تصویر بنا لی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ظاہر ہے جو بیان کیا گیا اس سے کچھ بڑھا چڑھا کے تصویر بنا لی کہ جن بہت خوفناک ہوتا ہے اور بہت بڑا اور اس کے سینگ ہیں اور یہ ہیں، بہت ساری خوفناک سی شکلیں بنا لی جو بھی کسی کو بتایا گیا جس نے دیکھا۔ اور یہ لوگ تو موجود ہیں، باطنی نظر رکھنے والے اللہ کے بندے تو اور ہیں۔ کیا پیغمبروں نے جنات کو نہیں دیکھا ہوگا؟ اور کیا پیغمبروں نے کبھی ملائکہ کو نہیں دیکھا ہوگا؟ نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر پیغمبر کے پاس تشریف لائے اللہ کا پیغام لے کر، تو کیا کبھی بھی کسی نبی کو جبرائیل سامنے نہیں آئے ہوں گے اپنی اصل شکل میں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ اپنا ایک میسنجر بھیجتا ہے اور وہ سامنے بیٹھ کے نبی کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور بعض اوقات تو اس تدریس کا سلسلہ ایسا شروع ہو جاتا ہے، اقرا باسم ربک الذی۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ بات جن کو ہم آج روحانی، تصوراتی، فرضی، میتھولوجی یہ سب لفظ یوز کرتے ہیں، 100% جھوٹ یا 100% غلط نہیں ہوتی، اس کے پیچھے حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ اور لوگوں نے جب کسی مخلوق کو دیکھا، بھئی آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے اگر والدین حیات ہیں ان سے سنیں، 50 سال پرانی کہانیاں سنیں، اگر ان کے والدین بھی حیات ہیں، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، تو سنیں۔ میرے پاس تو بے شمار بزرگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں میں، جنگل میں، کہیں سفر کرتے ہوئے یا گھروں میں چڑیل کو دیکھا ہے۔ جی ہاں، بھئی انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں، آپ کے بزرگوں میں بھی ہوں گے، لیکن ہر بندے میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ چونکہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی میں ایسی بات کروں گا، میرے دادا نے تو چلو کہا، پتہ نہیں ان کو وہم ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا۔ بھئی ایک دادا کو وہم ہو گیا تھا، ادھر تو سینکڑوں دادا ہیں، سینکڑوں نانا ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے میں ایسی مخلوقات کو دیکھا۔ اور اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ جب انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی تو یہ مخلوقات پیچھے ہوتی چلی گئیں۔ اس میں بھی حقیقت ہے کہ جہاں انسانوں کی زیادہ آبادی ہو گئی تو انہوں نے کچھ اپنا بسیرا پیچھے کر لیا، تو یہ بات تو انسانی عقل تسلیم کرتی ہے۔ اب اگر جل پری جو ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے، ماضی میں اس کو دیکھا گیا، اسی لیے آج آپ کو جل پری کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز اور اس طرح کی ان کی ڈرائنگز، ان کی اینیمیشن آپ کو ملتی ہے کہ جل پریاں کیا ہوتی ہیں۔ آج ہمارے پاس ان چیزوں کی، جل پریوں کو جب کسی انسان نے دیکھا زمانہ قدیم میں یا پرانے زمانے میں یا ریسنٹ پاسٹ میں، تو ان کا حلیہ بیان کیا کہ جی میں نے تو ایسی مخلوق دیکھی، وہ سمندر کے کنارے میری نظر پڑی، یا کسی سمندر میں جزیرے پہ میں نے دیکھا، یا اور کسی جگہ پہ ایسی چیز نظر آئی، کسی نے بیان کیا جس نے دیکھا۔ تو اس سے پھر کیا ہوا کہ جل پریوں کے کہانیاں اور افسانے اور ان کی سکیچنگ جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی۔ اب آپ کا ذہن ان تمام باتوں کو قبول کرے گا اگر آپ سوچیں گے نیوٹرل ہو کر، لیکن اگر آپ پہلے ہی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب غلط ہیں، یہ سب تصوراتی باتیں ایسے، اور غور و فکر نہیں کریں گے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور غور و فکر سے ہی حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، اور ہر بندے کا ایمان، مسلمان کا اور عیسائی کا، سب کا، جنات، شیاطین، ملائکہ، ایوری تھنگ، ہر بندہ بلیو کرتا ہے۔ تو جب ہم ان ناموں سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں اور کسی اور نام کو لیتے ہیں تو ہم ڈس بلیف میں آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب زمانہ قدیم میں جل پریاں ہوتی تھیں، اب کہاں ہیں؟ اب کیوں نہیں ہیں؟ جناب اس کی بھی وجہ موجود ہے، آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ آج انسان سمندر کی گہرائیوں تک جا پہنچا، آج انسان نے سمندر کو فتح کر لیا، آج انسان کا عمل دخل سمندر میں کتنا بڑھ چکا ہے۔ دیو ہیکل سمندری جہاز ہم نے سمندروں میں ڈال دیے، جنگی بحری جہاز ڈال دیے، اور ایجادات جتنی بھی ہیں سائنس سمندروں میں پھر رہی ہیں، آبدوزیں پھر رہی ہیں،
इंसानी जो एक दूसरे की जो वो होता है लड़ाई के जंगी साजो सामान मौजूद है समंदर में। समंदरों में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, समुद्रों में गंदे गलास्तें फेंकी जा रही हैं, और गलास्तें इतनी बढ़ गई हैं समुद्रों में कि ये पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था। जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, समुंदर साफ शफाफ होते थे। अब तो समुद्रों को हमने आलूदा कर दिया है। किसने किया है? इंसान ने किया, और उसकी इजादात ने किया। तो ये गलाजतें इतनी बढ़ गई और इंसान का अमल दखल समुद्रों में इतना बढ़ चुका है। हम समुद्रों में जंगें लड़ रहे हैं, हम समुद्रों में असला बारूद फेंक रहे हैं, हम समुद्रों में आग लगा रहे हैं, हम समुद्रों में शुआएँ, तापकार शुआएँ, रेडियो एक्टिव शुआएँ फेंक रहे हैं, हम समुद्रों में हमने ख़तरनाक किस्म के जो हैं वो चीज़ें दाखिल कर दी हुई हैं। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, दूसरे ने तीसरे के ख़िलाफ़, हर मुल्क ने अपनी हिफाजत के लिए तो बहरिया पूरी फ़ौज, बहरी फ़ौज, पूरी बहरिया फ़ौज, तो बहरिया फ़ौज के फ्लैटों में रहती है या बहरिया फ़ौज क्या ज़मीनों पे बैठी रहती है? नहीं, समंदर में घूम फिर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारधाड़ हो रही है, जासूसी हो रही है। तो समुद्रों को तो हमने, इंसानों ने आकर उसकी जो कुदरती माहौल था उसको इतना ख़राब कर दिया कि अगर जल परियाँ माजी में थीं तो ऐसी कोई मखलूक अब वो इंसानों की पहुंच से दूर जा चुकी हैं। पॉइंट है कि जल परियाँ सपोज़ हम कहते हैं कि माजी में थीं, आज क्यों नहीं हैं? आप सवाल करते हैं आज क्यों नहीं है? तो भाई आज आपने उनके रहने की जगह ही नहीं छोड़ी, उनको माहौल ऐसा दिया ही नहीं। जल परी तो बड़ी नाजुक चीज़ है। जी हाँ, नज़ाकत, नाजुक, हसीन व जमील, खूबसूरत। आज समंदर की आलूदगी में वो ज़िंदा रह सकती है, आज समंदर की आलूदगी में वो घूम फिर सकती है, या समंदर से बाहर आके साहिल पे रेस्ट कर सकती है, या किसी चट्टान पे या जजीरे पे आके चंद लम्हे बाहर की दुनिया को देख सकती है। हमने तो इतना पॉल्यूट कर दिया समुद्री माहौल को कि ऐसी मखलूक है भी आज तो वो ज़रा दूर जा चुकी है, इंसानों की पहुंच से दूर, बहरी जहाज़ों की पहुंच से दूर, और इन साजो सामान और गलास्तों से दूर। क्योंकि समंदर तो बहुत बड़ा है ना, अब सारे समुद्रों में तो नहीं, हर जगह तो नहीं इंसान का इतना अमल दखल है, अपनी अपनी हदूद होती हैं, अपनी अपनी सरहदें होती हैं। और ये सारी बातें जो हैं हकीकत हैं। नाजुक अंदाम जल परी, एक तो परी, परी आपने सुना, परियों पे तो कोह काफ में और जिन्नात के हवाले से उसके एविडेंस मिलते हैं कि परियां भी होती हैं, और हमने इसको एक वीडियो में बयान भी किया। तो पानी की परियां भी होती हैं, और अगर कोई शख्स समंदर में एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ सफ़र कर रहा है और उसमें, तो वहाँ का अमला या वो कैसे देख सकता है? क्यों? उस जहाज़ से समंदर में कितनी गड़बड़ होगी, तलातम पैदा होगा, कितने उसमें गलास्तें जाएंगी, कितनी वाइब्रेशंस जाएगी, करोड़ों टन, सैकड़ों हज़ारों टन वज़नी, लाखों टन वज़नी जहाज़, तो वहाँ पे नीचे जलपरी कैसे नज़र आएगी आपको? वो तो किसी बहरी जहाज़ के आने से पहले ही बहुत दूर तक जा चुकी होगी। यही वजह है कि आज जो हमारे जहाज़ हैं, आबदोज़ें हैं, और आज का जो हमारा बहरी अमला है, उनको कभी पिछले 50 सालों में या 60, 70, 100 सालों में जल परियाँ नज़र नहीं आईं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक अपने अज़ीज़ दोस्त से भी रब्ता किया, कैप्टन ज़ाहिर साहब, बचपन के हमारे क्लास फेलो हैं। तो उनसे भी मैंने तस्दीक चाही कि भाई कभी आपको ऐसा, आप चूँकि कैप्टन हैं बहरिया में, तो कभी आपको कोई इत्तफाक हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि अपनी 38 साला 38 इयर्स जो मेरा बहरी सफ़र है, जो मेरी बहरी ज़िंदगी है, जो मेरा प्रोफेशन है, 38 साला प्रोफेशन में मुझे बहुत सारे नित नए तजर्बात हुए। मैंने बहुत सारी पुरअसरार और हैबतनाक और समुद्री तूफ़ान और मुसीबतें और बहुत सारी मखलूक़ात को मैंने देखा इस 38 साला बहरी ज़िंदगी, बहरी सफ़र में। लेकिन समुद्री ख़तरात का मुकाबला भी किया, समंदर की अता गहराइयों और पुरअसरार वसअतें और उसका जो आलम है वो सब हमने ऑब्ज़र्व किया। तो कैप्टन साहब ने बताया, लेकिन उन्होंने कभी किसी जल परी या ऐसी मिलती जुलती मखलूक को नहीं देखा, और उन्हें कभी इत्तफाक नहीं हुआ ऐसा। लिहाजा हम उनके भी ख्याल में कि ये तो एक फ़र्ज़ी और तसव्वुराती बात हो सकती है और इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, ये मिथोलॉजी है। लेकिन जो मैंने वजूहात आपको बयान की उन पर गौर कीजिए, तो आपको कुछ न कुछ तो
آپ اس پہ ایگری ہوں گے کہ اگر یہ تھیں تو آج نہیں ہیں تو پھر یہ کہاں ہیں اور کیوں آج نظر نہیں آتی، اس کی وجہ ہم نے کچھ ڈسکس کی۔ ڈیئر ویورز، اب میں آپ کو ایک سائنٹیفک ایویڈنس پیش کرتا ہوں۔ سائنٹیفک ایویڈنس، کیونکہ سائنس کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے، تو اب ہمارے پاس ایک ایسا ثبوت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فاسلز ایویڈنس۔ اس کو ہم کہتے ہیں فاسلز ایویڈنس سائنس کی زبان میں۔ تو فاسلز ایویڈنس میں ہمیں کیا ملا، یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہاں پر پکچرز میں۔ فاسلز ایویڈنس میں ہمیں ایسی مخلوقات کے ڈھانچے ملے ہیں جن سے جل پریوں کا وجود ثابت ہوتا ہے، جن سے ان کی ایگزسٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ماضی میں بھی تھیں تو یہ ان کے فاسلز ایویڈنس ملے ہیں، ہمیں ان کے ڈھانچے ملے ہیں، اور وہ ڈھانچہ کسی اور جانور سے نہیں ملتا۔ وہ جو جل پری کی جو شکل آج ہم اسکیچ آؤٹ کرتے ہیں یا ہمارے علم میں ہے، وہ اسی سے ملتا ہے، اور یہ سائنسی ثبوت ہے۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ جی ناظرین، بچپن کے قصے کہانیاں تو بہت دل کو لبھاتی ہیں، آج بھی یاد آتی ہیں، اور بچپن کے قصے کہانیوں میں تو ہم پریوں سے بھی ملتے رہے، جنات سے بھی ملتے رہے، دیووں سے بھی ملتے رہے، اور جل پریوں سے بھی ملتے رہے۔ ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل مخلوق جس کا اوپر والا دھڑ انسان کا ہوتا ہے اور نچلا دھڑ مچھلی کا ہوتا ہے۔ یہ جل پریاں جو ہیں پانی میں زندگی گزارتی ہیں، لیکن یہ خشکی پر بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں سمندروں میں، جزیروں میں اور ساحل سمندر پر جل پریوں کو دیکھا جاتا رہا، اور بہت ساری کتابوں میں، پرانی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ایسی مخلوق ممکن ہے۔ آج ہمارے پاس آپ کے نالج میں عام سی مثالیں ہیں کہ ایسی مخلوق جو پانی میں بھی رہ سکتی ہو اور خشکی پر بھی رہ سکتی ہو۔ اس کی ایک عام مثال تو مگرمچھ ہے۔ مگرمچھ دیکھیں، پانی میں زندگی گزارتا ہے لیکن خشکی پہ بھی آ کے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کی ایک سب سے چھوٹی مثال ایک مینڈک ہے۔ تو مینڈک پانی میں بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لہذا یہ بھی کوئی وجہ نہیں کہ اگر وہ پانی میں تھیں تو پھر نظر کیسے آئیں خشکی پر۔ وہ خشکی پہ آ کے ریسٹ کیا کرتی تھیں۔ وہ پانی کی زندگی سے کبھی کبھار تنگ آ کے، جب انہیں ماحول پرسکون ملتا تھا سمندروں کا اور اس میں جزیروں کا اور ساحل سمندر کا، تو وہ وہاں آ کر پھر کچھ دیر آرام کیا کرتی تھیں جل پریاں سمندر سے نکل کے، اور وہ خشکی میں بھی سانس لے سکتی تھیں، زندہ رہ سکتی تھیں، اور پانی میں بھی۔ اور ایسے جانور تو سائنس بایولوجی میں ہم پڑھتے ہیں کہ موجود ہیں، ان کی باقاعدہ ایک پوری کلاس ہے جس میں ایسے جانور پائے جاتے ہیں۔ تو زمانہ قدیم میں جل پریوں کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں اسٹریٹ فارورڈلی اس کو اس طرح سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فرضی باتیں ہیں، تصوراتی باتیں ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو جب ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج اتنی خطرناک قسم کی چیزیں سمندروں میں ہم نے ڈال دیں، اور انسانوں نے سمندروں پہ اتنا زیادہ اپنا عمل دخل بڑھا دیا۔ آج آئل ٹینکر بھی سمندروں میں پھر رہے ہیں، اور گندا تیل بھی سمندروں میں ہیں، اور گیسیں بھی ہیں، اور ریڈیشنز بھی ہیں۔ تو یہ سب آبی مخلوق کے لیے تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اب جو ریزسٹ کر چکے ہیں، امیون ہو چکی ہیں، جیسے آپ کہیں گے جی دوسری چیزیں کیوں نہیں، مچھلیاں، ان کی ظاہر ہے کہ ان کی تعداد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویل مچھلی کتنے انڈے دیتی ہے اور کتنی تیزی سے، لیکن پھر وہ اتنی نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ تو جل پریاں اگر تھیں اور مخصوص تعداد میں آج بھی ہیں، تو پھر وہ انسانوں کے ہجوم سے دور ہیں، اور جہاں پہ
سمندر میں ہم نے جو گڑبڑ کر دی ہوئی ہے اس گڑبڑ سے وہ دور زندگی گزارتی ہیں۔ میں بھی کسی کو آج کے دور میں بھی کسی دور دراز سمندر کے پانیوں میں ایسا اتفاق ہو جائے اور وہ آج بھی ہمیں آ کر بتائے، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ شاید ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ایسی حسین و جمیل اور پراسرار مخلوق ہمیں دوبارہ کہیں اس کی ایگزسٹنس کا ثبوت مل جائے۔ اللہ حافظ۔